السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ادغام کے بارے میں پڑھا، اس کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھی۔ ادغام کے بارے میں کچھ مزید باتیں ہم دیکھیں گے۔ ادغام کا جو قاعدہ ہے وہ ہمیشہ دو کلموں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ادغام جو ہے وہ ایک ہی لفظ کے اندر نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہم نے اقلاب اور اظہار دونوں میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ دونوں جو ہیں وہ دو لفظوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ہی لفظ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، جیسے انعمتا، اب یہ اظہار جو ہے وہ ایک ہی لفظ کے اندر ہو رہا ہے، لیکن ادغام جو ہے وہ ایک ہی لفظ کے اندر نہیں ہوتا بلکہ دو کلموں کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ مثالیں دیکھیں تو تنوین کا ہمیں پتہ ہے کہ تنوین جو ہے وہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو تنوین والا اظہار ہو یا ادغام ہو یا اقلاب ہو وہ ہمیشہ دو لفظوں کے درمیان ہی ہوگا۔ لیکن نون ساکن جو ہے وہ لفظ کے آخر میں بھی آتا ہے اور درمیان میں بھی۔ اگر آپ ادغام کی یہ ساری مثالیں دیکھیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ سارے نون جو ہیں یہ لفظ کے آخر میں آ رہے ہیں، اور جو ادغام والا حرف ہے یا ملون میں سے وہ دوسرے لفظ کے شروع میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادغام جو ہے وہ ہمیشہ دو لفظوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک ہی کلمہ میں ادغام نہیں ہوتا۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں ایک ہی کلمہ کے اندر نون ساکن کے بعد یا ملون میں سے کوئی حرف آیا ہے تو وہاں پر ادغام نہیں کیا جائے گا بلکہ اظہار کیا جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق، اظہار مطلق، ٹھیک ہے۔ اور یہ چار ہی الفاظ ہیں ایسے جہاں پر قرآن مجید میں اظہار مطلق ہوا ہے۔ سب سے پہلے الدنیا، یہ لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے، اور ہم نے اس کو کبھی بھی کیسے دنیا یا ادغام کر کے نہیں پڑھا یا اس پر غنہ نہیں کرنا، بلکہ اس پر اظہار کیا گیا ہے۔ دنیا، دنیا، نون کو اس کے مخرج سے واضح کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اسی طرح بنیانن، یہ بھی بہت دفعہ آیا ہے، بنیانہم بھی آیا ہے، بنیانن بھی آیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ جہاں بھی قرآن مجید میں آئیں گے ہم ادغام نہیں کریں گے، یعنی بویاں کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ بنیانن ایسے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سورہ رعد آیا نمبر 4 میں صنوان، اور سورہ الانعام آیا نمبر 99 میں قنوان، یہ بھی الفاظ جو ہیں ان سب پر اظہار مطلق ہوگا۔ تو یہ چار الفاظ ہیں جو اظہار مطلق کے الفاظ ہیں، یہاں پر ادغام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جہاں پر ادغام نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہمیں روایت سے ملے ہیں، یعنی ہم جو قرات کرتے ہیں وہ حفص عن عاصم کی قرات ہے، اور یہ جو روایت حفص ہے اس میں یہ ان مقامات پر ادغام نہیں کیا جاتا، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ مثلا یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، اب یہاں یاسین میں اگر ہم سین کو کھول کر لکھیں، حروف مقطعات کے رولز آپ کو پتہ ہیں، اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو جیسے یہ نیچے سین لکھا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں نون ساکن آ رہا ہے، تو اسی طرح یاسین کا جو نون ہے اس میں بھی آخر میں نون ساکن آتا ہے، اور نون ساکن کے بعد واو ہے، لیکن یہاں پر ادغام نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وقفاً بھی نہیں کریں گے، اور اگر ہم ملا کے پڑھیں ہیں ایک ہی سانس میں یاسین والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے، تو بھی یہاں پر ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ادغام نہیں کرنا۔ اسی طرح سورہ قلم کے شروع میں نون والقلم وما یسطرون، ٹھیک ہے، تو نون کے آخر میں جو نون ساکن ہے اس پر ادغام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم جو روایت جس طریقے پہ ہم قرات کرتے ہیں روایت حفص، اس میں یہاں پر ادغام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ القیامہ کی آیت ہے وقیل من راق، تو یہاں پر آپ کو یہ چھوٹا سا سین نظر آ رہا ہے، اور یہ جو سین ہے یہ بیسیکلی سخت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور سخت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا پوز، بغیر سانس کو توڑے ہم تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روکتے ہیں، اس کو سخت کہتے ہیں۔ تو کیونکہ یہاں پر سخت ہوا ہے اسی لیے یہاں پر ادغام نہیں کیا جائے گا۔ وقیل من راق، ٹھیک ہے، اس کو ایسے پڑھا جائے گا۔ تو یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر ادغام نہیں کیا گیا، لیکن باقی جگہ پر جہاں پر ادغام کا رول بنتا ہے حروف مقطعات میں وہاں پر ادغام کیا جائے گا، جیسے سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص کے شروع میں طا، سین اور میم، یہ 3 حروف مقطعات ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سین کے اینڈ میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم ہے یا ملون میں سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی ہم نون کو کا ادغام کر دیں گے میم میں، اور میم کو شد کے ساتھ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سین نہیں پڑھیں گے بلکہ سیم غنہ، پہلے مد اور پھر اینڈ میں سین، نون کے بجائے میم کی آواز آئے گی اور اس پر 2 حرکت غنہ کیا جائے گا۔ تو اس حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ طاسیم میم، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے۔ تو یہ ادغام کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔